اج پہلی باری سنیا تیر لگیا خون اٹھیا نہ انہیں ہائے کیتی نہ وائے کیتی نہ مر گیا ہوئے میں کی بنے گا وہ کہندا فزت برب الکعبہ تے خدا دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا حضور میں نو دسو مرن تو بعد بندہ بازی ہرنا یا جتنا توجہ شیر پاکستان تو مراد ہے ملک ممتاز حسین قادری جی ہاں میں شیر میں تو گدڑ بھی نہیں بنتا وہ مقابلے شیر اوے جنہیں 2 باری سزائے موت سنی 2 باری سزائے موت سنی بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا غازی صاحب دے والد صاحب نو تے براواں نو کہندے انہوں نے 2 باری جدو سزائے موت سنائی تے غازی صاحب انہوں فرمان لگے کہ میں نو انگلش آندی کوئی نہیں یارا تے تو پھر دوبارہ اردو دس تو کی کیا او جڑا پرویز علی شاہ نام نہاد جج انہیں کیا میں تینو 2 باری سزائے موت سنائی غازی ممتاز نچ پیا انہیں کیا ہوئے جلیا یہ بھی دسی جا شام تک پھانسی لگ جانی جرت و بہادری جرت و بہادری غازی تیری جرت کو اقبال کہنا صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق یہ تو میں تشریح نہیں کرتا گل دوسری پاسی چلی جانی عقل و دل و نگاہ کا اقبال کہنا 3 چیزاں جڑیاں انسان نو برباد کر دیاں ایک فکر تے سوچ ایک دل تے ایک نگاہ انہاں نال ہی انسان برباد ہوندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدہ تصورات اقبال کہنا 3 چیزاں نو حضور دی محبت سدیاں رکھ سکتی بلکہ اقبال جا ڈنگا بندہ اقبال رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھے لیکن سدھا کیویں ہویا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی اقبال کہندا میں پوری دنیا حضور پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا آپ دی محبت اقبال نو بھی سیدھا کر گئی محبت رسول ایک چیز ایسی اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے دے سینے وچ محبت رسول ہوئے میں چلدیاں گل نال اور بھی سنا جاواں ملک شام میں گیا ملک شام ہمس جتھے آج کل بہت زیادہ گڑبڑ ہے یہود و نصارہ اتنے کھیل رہے حضرت خالد بن ولید دی مسجد بھی ادھی شہید ہو گئی آپ دے مزار نو بھی نقصان ہویا میں حاضری دیتی حضرت خالد بن ولید دے مزار ہوتے ہمس بڑی وڈی مسجد بنی جڑا سلطان سلیم بنائی جدے بار اقبال کہندا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب آپ دی قبر انور تے لکھیا کی سی خالد بن ولید دی قبر تے او سنو تے اپنے اندر دلیری پیدا کرو میں او تانوں سنا کے گل اگے چل خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کی سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے کی کیا لقیت قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا ایک بالش بھی جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو داسا مسلمانہ تو تے میں گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے تو تے میں اسلام دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلاں کریے عشق رسول دیاں میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں میں کہا غازی ممتاز دا کدے نام لئی کہندا نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے میں کہا یہی تو یہود و نصارہ دی گل ہے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی انہاں سیاسی بنا دیتا ہے تے تو اس سازش دا شکار ہو گیا غازی ممتاز حسین قادری مفتی حنیف نو کہن لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہے غازی تو غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھٹلا دیاں گا تے مفتی صاحب کہن لگے کیوں جی غازی ممتاز کہن لگے جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے حضور میں نو زیارت تے نہیں سی کرانی جناب گل کہنا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے ستیا نہیں جاگدے حضور میں نو زیارت کرا دیتی گل مک گئی ایویں غازی ممتاز تھوڑا اچھل رہا اندر بہ کے یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیندی ورنہ یار 10 دسمبر پتر پیدا ہوئے 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دے انہاں ظالماں دی حکومت بھی ہوئے پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہونا ہے
تو پھر 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے نسے بھی نہیں. تے ساریاں ایجنسیاں تحقیق کرن یہود و نصارہ کو دے حوالے بھی انہاں امریکی غلاماں نے کیتا, پاکستانی حکمراناں نے یہود و نصارہ دے حوالے بھی. ممتاز قادری کہندا خود میں بیچارے نے دسیا مینوں امریکی ایجنسیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا. میں کہا پترو اسی تواڈے کولوں سود نال غازی دا قرض واپس لینا ہے, ہاں سود لے کے لینا ہے, تسی جو کچھ غازی نال ظلم کر رہے ہو. پترو امریکی 16 مسلمان مار دے وے فوجی اتھے, اوباما بھی بول پوے یہ ایکسیڈنٹ ہویا, یہ دماغ نہیں سی ٹھیک, اندر وڑ کے عورتوں بھی مار دے وے, افغانی بچے بھی مار دے وے, جوان بھی مار دے وے, 9 لاشاں بھی جلا دے وے. اوباما بھی بول پوے کہ نہیں جی یہ دماغ نہیں سی ٹھیک, 16 بندے مارے تے دماغ نہیں ٹھیک. حضور دا گستاخ سامنے آ جائے تے غازی دا دماغ ٹھیک رہ سکتا جی؟ غازی نو پاگل تو کسی نہیں کیا. اس واسطے کہ سانو ٹکرے یہود و نصاران, او پرویز علی شاہ, او کنجر جج, او بغیرت, اس اے قانون پڑھیا ہوندا, میں قانون سنا دیواں مت پھر تسی کہو گل وچ نہ رہ جائے. اس دلے نے اے پڑھیا ہوندا رسول اللہ دا قانون. اے ایک زنانی ہے جدا نام ہے اسماء بنت مروان لکھیا ہویا, اے حضور دے زمانے 3 جرم کر دی حضور دی ظاہری حیات وچ. توزن نبی, ایک حضور نو بکواس کرنی, وطیب الاسلام, دوسرا اسلام دے عیب کٹ دی, تیسرا وتحرض علی النبی, لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو. اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ. نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی, اکھاں کوئی نہیں, حین بلغوا قولھا وتحریدھا, جدو آپ نو پتہ چلیا اے زنانی اے جرم کر دی. سنو ذرا, صحابی رسول منت کی مندن, تسی تے میں منت مننے, فلانا کام ہویا داتا صاحب دے دیاں گے, فلانا کام ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیاں گے, صدقہ بکرے دا دے دیاں گے. اے صحابی رسول منت منن لگے. تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے, ٹنگا تسی نہیں کمانیاں. منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا, زمانہ تو سارا ہی حضور دا, ظاہری حیات دی میں گل کر رہا. عدالت تو بغیر قتل کرن لگے زنانی نو, حوصلہ رکھنا ہے ذرا سنن دا. آپ نے نظر کی مننی, اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا ورسول اللہ یومئذ ببدر. منت منی, یا اللہ تیرے حبیب بدر وچ گئے ہوئے جدو واپس آن گے تے میں منت مننا, نظر مننا تیری بارگاہ وچ, میں زنانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دیاں. اے میں زنانی نو قتل کر دیاں. جیڑا بندہ کمزور دل نہ ہوئے گل نہ سنے. اخبار جدوں پاکستان دا کرکٹ فائنل میچ ہوندا نا, اخبار چاہندا بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں. کیوں بھائی پاکستان ہاریا تے کدھر دا دل بھی ہار گیا تے پھر تے میں ایتھے گل کرنا, میں آکھیا جڑیاں قوماں کرکٹ نو دل دے بیٹھیاں ہون انہاں نو کی پتہ ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطے سی. دل با محبوب حجازی بستہم, اقبال کہندا ہے زی جہت بیک دگر پہ وستہم. اقبال کہندا ہے دل تے رب نے بنائی حضور دی محبت واسطے سی. جڑے کرکٹ دے کھڑاریاں نو دل دے بیٹھے ہون انہاں نو کی پتہ ہے غازی ممتاز کیڑی شے دا نام ہے. اے عمیر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا بس تسی کرنا, میں بھی کچھ نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں, ذرا حوصلہ تے رکھو سنن دا. جدوں رسول اللہ بدر جو واپس آئے, جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل, ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے, ادھی راتی نال بندہ کوئی نہیں ہے نابینا. اے تے مولانا رمضان صاحب دسن گے, اے دسن گے تانوں جمعہ جتھے جتھے علماء بیٹھے نے جمعہ پڑھان گے نا, جمعے والے دن میں ایک گل انہاں دے قرض چھڈی جا رہا, مینوں پتہ ہے بھئی کنے انہاں نوں دسیا, بندہ نال کوئی نہیں. آپ نابینا ندی راتی اٹھے سوٹی لے کے, کس نے دسیا او زنانی دا گھر ادھر ہے, بندہ تے ہے کوئی نہیں نا. اے مولانا دسن گے تانوں جمعے والے دن, جے نہیں تو مینوں فون کر لینا, میں دس دیاں گا تانوں. ایک قرض تانوں ایک تجسس دس کے رہا, نابینا بندہ ہوے ادھی راتی اٹھے تو اس نو کون ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ جناب دا گھر فلانی گلی جی. تے آپ جدوں اس دے گھر داخل ہوئے تے کلی نہیں سی, وحولا نفر من ولدہا نیام, او دے ارد گرد دا سارا خاندان او دے بچے ستے ہوئے سن. فجسا بیدہ, آپ نے اودی ایک نے دسیا اودی چرپائی فلانی, یہ بھی سوال ہے. اودی چرپائی تے پہنچے, فجسا بیدہ, آپ نے اودی چرپائی نو انج ہاتھ لایا, فوجد الصبیہ, ہاتھ نال ہاتھ لایا تے دیکھیا تے ایک چھوٹا جہا بچہ اودے نال ستیا. آپ نے یہ نہیں کیتا بھائی ایک گستاخ دا پتر ہے تے اینوں بھی مار دیو, کیڑی حرج ہے. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں. گندیاں ماواں کدی چنگے پتر نہیں جم سکدیاں.
اقبال کہندا مرادات ای خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. اقبال کہندا اے میرے اندر جڑا دم خم ویکھدا نا اے مینوں اپنی ماں دی گود وچوں لبیا. اقبال کہندا مینوں سکول وچوں کچھ نہیں لبیا, اے میری ماں دی گود وچوں محبت رسول مینوں ملی. تے آپ نے کہا اے دا قصور کوئی نہیں, بھاویں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر ہے, اے دا قصور کوئی نہیں. فنحاہ عنہا, آپ نے وہ چھوٹا جہا بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. جڑے غازی ممتاز دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے, انہوں نے یہ گل کتوں سمجھ آنی. حتی ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من زارہا. حضرت نابینا صحابی نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے تے, اتو لایا زور, وہ تلوار کنڈ والوں پار نکل گئی. زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار, مر گئی. میں صدقے جاواں صحابی رسول تے, اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینے ہو نس جاندے. اے تے میں لفظ کہہ سکتا کا شکر ہے آپ غائب نہیں ہوئے, مدینہ چھوڑ کے غائب نہیں ہوئے. جی حضرت عمیر بن عدی غائب ہو جاندے تے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ والوں. غازی ممتاز 27 گولیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی. انہیں کہا فقیر نے اپنا کام کر دیا, اب تم اپنا کام کرو. جا توجہ جی, توجہ جی. آپ نے پھر ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ تے. میں او نعت خان تے ہے نہیں تانوں ٹپ کے انجن کراں ماشاءاللہ سرکار آ گئے, سرکار آ. او بھائی سرکار آ گئے تے اگلی گل بھی کرنا ہے, بھی دسیا کر لو گے. نچ ٹپ کے جناب ہاں جی گلیاں محلے سج گئے. میں آکھا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے. میں کہ تیریاں کیڑیاں موجاں لگیاں جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے امریکہ دی قید وچ بیٹھی ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اس قوم دیاں مطلب موجاں لگیاں یا منہ گٹر وچ پان دے قابل, جنہ دے قرآن 400 دے نسخے جلا دیتے جان, وہ قوم ہسن دے قابل ہے یا رون دے قابل؟ اودیاں موجاں لگیاں. رسول اللہ دے خاکے بنا کے ڈنمارک والے فٹ پاتاں تے رکھ کے $2 دے ویچن, ساڑیاں موجاں لگیاں یا او غرناطہ. ابو عبداللہ ایک شام نو چابیاں دے کے عیسائیاں نو روانہ ہویا تے لوگاں سمجھے سی صبح ہو جائے گی کل مسلماناں دی. 5 صدیاں گزر گئیاں, غرناطہ دوبارہ مسلمان داخل نہیں ہوئے. ایتھے 1857 وچ انگریز آیا, ساڈے بزرگ پھانسیاں چڑھے. 300 علماء نو ایک دن انگریزاں پھانسی دیتی. اے ہر بندہ اٹھ کے اے نہیں مولوی ایویں لگے رہندے. میں کہا تو مولوی دی تاریخ ہی نہیں پڑھی. 1857 وچ انگریز آیا, 300 علماء نو ایک دن پھانسی لائی انہیں. درختاں نال ٹانگ ٹانگ کے علماء دے گلے وچ پھانسیاں لاندا رہیا. کالے پانی ساڈے بزرگاں نو بھیج دیتا, تے ہڈیاں گل گئیاں. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی 50,000 قیمت انگریز نے مقرر کیتی. مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد پھانسی تے ٹنگ دیتا. ایڈے ایڈے ظلم کیتے انگریزاں نے. ساڈے بزرگاں نے داڑیاں نہیں بنائیاں, نہ برے صغیر چوں نسے. جے ساڈے بزرگ اس ویلے نس جاندے نا برے صغیر چوں پھانسیاں نہ جھول دے تے اج محفلاں نہ لگدیاں ایتھے. جوں غرناطہ وچ کوئی نہیں محفل ہو رہی, ساریاں مسجداں انہاں گرجاں تبدیل کر دتیاں. ایک مسجد قرطبہ 3 صفحہ انہاں رکھیاں, باقی وہ بھی گرجا بنا چھوڑیا انہوں نے. 36,000 ستونن مسجد قرطبہ دے, 36,000 ستونن صرف مسجد دے. باقی تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی وڈی مسجد ہونی ہو. جدا ممبر بنانے 7 سال لگے 4 مستریاں نو, وہ ممبر کیوں جے بنے ہونا؟ روزانہ کلو دے حساب نال عود جلائی جاندی سی. اج اس مسجد قرطبہ چ اذان دین والا کوئی نہیں. تسی ستیا ستیا سمجھتے ہو دین بچ جانا ہے, ستیا ستیا رسول اللہ دی ناموس دا جناب کم ہو جانا ہے. ایک جس قوم تے شام آ جائے نا, وہ سویر ہونے چ کئی صدیاں لگ جاندیاں. آج اٹھو اور حضور کے دین کا دامن مضبوطی سے پکڑو. جس شام ہو گئی تو صبح ہونے چ 100 سال تو اتنے بھی لگ گیا. ساڑھے ہزاراں لکھاں مسلمان شہید ہوئے تے 100 سال اتنے بھی لگ گیا. صبح ہوندے ہوندے انگریز دے جاندے جاندے. اج پاکستان اللہ نے نعمت دیتی تے دی قدر کرو. اٹھو انہاں حکمراناں نو سمجھاؤ, ووٹ لین آن تے انہاں کولوں پوچھو, اوئے تسی ووٹ لین آئے ہو, غازی ممتاز دا بھی کدی نام لیا نے؟ اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے تسی؟ اوئے حضور دی ناموس دی کتے سملی گل کیتی تسی؟ اوئے حضور دے خاکے بنے کدی تسی جلوس کڈیا؟ تساں کلمہ نہیں پڑھیا؟ تساں شفاعت نہیں لینی؟ اے انہاں میرے جیسے غریباں انہاں دا کام ہے صرف جلوس کڈنا. تے جڑا ایم این اے تے ایم پی اے انہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں انگریزاں دی ٹٹی کھادی. اور جیڑا آوے, توجہ جی توجہ, جیڑا آوے
اسی حکمرانوں نو یہی گل کر رہے ہیں بار بار، 4 جنوری تو لے کے اج تک یہی گل کر رہے ہیں، جلوس جلسے، اڈیالہ جیل بھی اسی گئے اس حالت وچ، اسی کیا غازی دی ملاقات کراؤ، انہاں کہ جی ہائی کورٹ کو اجازت لو، اسا کیا او پکھا چلائے کرو، پچھلی گرمیاں جسی گئے، انہاں کہا نہیں جی وہ ہائی کورٹ کو اجازت لو، اسا کیا یار انہوں کھانا ول دیتے کرو، کہ جی ہائی کورٹ کے پاس جاؤ، اسا کیا یار کمال دی گل ہے وہ ایڈا جوان آدمی انہوں کو باہر کٹ کے ورزش تے کرائے کرو، انہاں کہا جی ہائی کورٹ کے پاس جاؤ، تے اسی سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بھی سن، صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب بھی، سپرنٹینڈنٹ جیل نہ اندر ملاقات ہوئی، تے انہوں اسی کیا پتر گل اے نہیں، گل اے وے کہ ساڈا جرم اے وے کہ اساں حضور دا کلمہ پڑھیا، جے کوئی ایتھے انگریز قید ہوندا تے تسی انہوں سلوٹ بھی مارنے سن، نال روٹیاں گھروں پکا کے دینیاں سن، لیکن اسی حکمراناں نوں یہ دسنا چاہندے ہیں امریکی غلاماں نوں کہ 1929 نہیں غازی علم الدین نو تسی پھانسی لایا، انگریزاں لایا، تسی دسو تسی کون ہو؟ جے انگریز ہو تو پھر ساڈی تہاڈے نال گل ہی کوئی نہیں، جے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا نے تے غازی نو رہا کرو بس، اور دوسری گل کوئی نہیں، غازی ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں ہے۔ میں ابھی حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں، اپنا فتویٰ نہیں، رسول اللہ کا فتویٰ، تاکہ جڑا منکر ہوئے بے ایمان تے ہوئے۔ سویر دی نماز حضرت عمیر بن ندی حضور دے پیچھے پڑھی، فلما انصرف النبی، آج لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کوئی نسخہ دسو حضور دی زیارت دا، میں کہا جی نسخہ تے موجود ہے، حضور نے جدوں سلام پھیریا مڑ کے حضور بیٹھے، مسجد ساری صحابہ نال بھری ہوئی، لیکن میرے آقا عمیر بن ندی نو تلاش کر رہے ہیں پوریاں صفاں، حضور ویکھ رہا ہے عمیر بن ندی کیڑے پاسے بیٹھا، جدوں حضور نے انہاں نو ویکھیا نا، اے کدی وہابی گل نہیں کرے گا، کدی دیوبندی یہ گل، اے حدیث سارے بیان کرنے، اے وچوں چوری کر جاندے، جے اے بیان کرن تے پھر انہاں دا مسئلہ کی مکدا۔ اجے تے عمیر بن ندی وضو کر کے نماز پڑھی، راتی والی گل تے دسی کسے نو نہیں، کسے نو کوئی پتہ نہیں راتی کی واقعہ ہو گیا۔ حضور نے جدوں سلام پھیر کے ویکھیا تے آپ نے فرمایا ہوئے قتلت بنت مروان، فرمایا ہوئے زنانی مار آیا، فرمایا زنانی مار آیا، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ توجہ، بس اب میں گفتگو مکانے لگا ہوں، بات ختم ہو گئی، بات سنیں، بس گفتگو مک گئی۔ آپ نے فرمایا وہ زنانی مار آئے ہو، تو غازی ممتاز بھی 65 ایجنسیاں دے سامنے انہیں کیا اوے دس تینوں پیسے کنے دیتے، او تینوں کیڑے مولوی نے کیا، اوے کیڑے مولوی دی تقریر سنیا، میں کہا تقریراں تو روز ساڈیاں سن دین، کوئی اے گل ازل تو لکھے ہوئے سی، غازی ممتاز دا نام ازل تو لکھے ہوئے سی، اس وقت بن جانا ہے، اپنے حکمران بھی یہود و نصارہ دے ایجنٹ بن جانے، ایک ازل تو لکھ دیتا گیا سی، میرے حبیب دے عزت دے قانون نو وقت دا گورنر کی کہے گا کالا، اس ویلے ایک پولیس دا عام کا سٹیبل وقت دے گورنر نو سامنے کھڑا کے 27 گولیاں مار دے گا، یہ تے ازل تو لکھ دیتا گیا سی، غازی ممتاز بھی اپنے کو تھوڑا کیتا ہے، یہ تے ازل تو فیصلہ ہو گیا سی۔ آج جڑا غازی ممتاز دے خلاف بولنا ہو ویکھے تسی اپنا بوتھا، تو رسول اللہ دی خاطر نعرہ نہ لا سکتا، 27 گولیاں اینج ماریاں، اج تک امریکہ تحقیق ہو رہی، اتنے سیکنڈ میں اتنی 27 گولیاں نہیں ماری جا سکتی۔ میں آخا جی عام بندے دا ہاتھ نہیں سی، محمد عربی دے غلام دا ہاتھ سی۔ غازی تیری جرت کو، غازی تیری عظمت کو لے گیا بازی، لے گیا بازی۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھان گئے، تے جدوں مڑ کے انج مصلے تے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھان، علامہ اقبال نے کہا شاہ جی جنازہ پڑھان گے، سید دیدار علی شاہ صاحب آپ جدوں انج مڑ کے کھڑے ہوئے مصلے تے، غش کھا کے ڈھے پے، حاجی عبد الناصر صاحب قصور والے وہ کہندے شاہ جی حدیث پڑھا کے جنازہ پڑھان گئے، تے جدوں شاہ جی بے ہوش ہو گئے، اسی اٹھایا، شاہ جی نو پانی پلایا، اے تے کشمیری بازار شاہ جی رہندے سن، اتھوں گئے جنازہ پڑھان، تے شاہ جی نے جدو ہوش آیا تو کیا شاہ جی کی ہویا، شاہ جی روون تے نال دسن یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، دین دا کم کیتا، کدی خواب وچ بھی دیدار نہ نے کرایا، تے اج بنفس نفیس غازی دے جنازے چ آ گئے ہو۔ کو گل سمجھ آئی ہے؟ اساں غازیاں دے ایویں نہ لے رہے ہاں، غازی ممتاز کوئی سانو پیسے دیندا، اڈیالہ جیل دے اندروں پیسے بھیجدا بھی اسی نعرے لائیے، یہ تو قسمت دی بات ہے جڑا غازی دی گل کرے گا، نہیں کرے گا تو ساڑی کوئی پیسے انہیں، ساڑا کچھ بھی نہیں، اپنا ایمان دی سوچے کیڑے کھڑوتا کیڑے پاسے۔ ایک آدمی غازی علم الدین، میں کہنا جی فیصلہ ہونے ہو جاندہ، ایک واری غازی ممتاز نو لیاون مینار پاکستان،
پھر جی دنیا انہاں کو ٹھلی گئی کیوں جی؟ ایک باری غازی نو اعلان کرو وے اسی لیا رہے ہیں لاہور، او تے جیلم تو اگے لوگاں نہیں لگن دینا، فیصلہ ہو جانا ہے قوم کدے نال کھڑی، حضور دے غلام نال کھڑی تے حضور دے دشمناں نال کھڑی۔ پترو اندر بہ کے تے گل نہیں نہ ہوندی، جنا تے ہوندا جڑا میدان وچ آوے۔ غازی علم الدین شہید دے جنازے وچ 6 لاکھ بندہ شریک ہویا، 6 لاکھ بندہ۔ تے ہن غازی شہید اسی نہیں کہندے، اسی تے کہندے غازی ساڈے حوالے کرو، تواڈے وس چوں باہر ہو گیا غازی جتنا جلدی ہو۔ ویکھیا یوسف رضا گیلانی نال کی ہویا، اجے زرداری نال جو کچھ ہونا ہے وہ تے رب جاندا کی ہونا ہے۔ یہ انہاں نال ایویں نہیں ہو رہا عدالتاں وچ دھکے کھا رہا ہے تے جناب انہاں تے جناب دفع لگن لگیاں، یہ بعد وچ ہو رہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں تے انہاں نوں مشورہ دیندا جلدی کرو، اپنی جاناں بچاڑیاں نے، غازی نوں رہا کرو تے رہا کر کے انہوں مدینہ پاک بھیج دیو۔ ہاں انہوں کہا بابا تو پاکستان دے واسطے جے نہ رہے مدینہ پاک پانی بھریا گھر، تو جان تیرا کام جان، تواڈے واسطے جی نہیں رہا غازی دا، غازی جس مقام تے جا پہنچا۔ توجہ جی، حضور خاموش ہو گئے۔ اے جدوں گل ہوئی نا آپ نے پوچھا تے زنانی مارا ہیں تے حضور خاموش ہو گئے۔ جدوں خاموش ہے چونکہ آپ نابینا سن، حضرت عمیر بن عدی وخشیہ عمیر بن عدی، عمیر بن عدی ڈر گئے شاید میں ماورائے عدالت زنانی ماری تے حضور میرے بارے ہن کوئی فیصلہ کرن لگے تے خود سوال کر دیتا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں ماورائے عدالت زنانی ماری تانوں دسیا نہیں، عدالتاں تہاڈیاں حکومت تہاڈی مدینہ منورہ پوچھے بغیر زنانی ماری تو کیا مینوں جواباً قتل کیتا جائے گا یا میرے کو دیت لی جائے گی؟ سنا مسلمان، امام الانبیاء نے بات کیا ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی غازی ممتاز کے بارے میں غلط سوچے تو اس سے بڑا ذلیل کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے عمیر بن عدی تو ایک ہی سوچ سوچی، لا ينتطق فيها عن ذان، فرمایا عمیر بن عدی میری ناموس دے مسئلے تک قیامت تک 2 بکریاں کدی اختلاف نہیں کرن گی جڑیاں ایویں بلا وجہ اٹھ کے سنگ پھسا لیندیاں۔ میرے آقا نے فرمایا میری عزت دا مسئلہ تو ایسا کدی بکریاں بھی نہیں 2 اختلاف کرن گیاں۔ تے جیڑا بندہ غازی ممتاز دے خلاف بولدا وہ تے بھیڈو نالوں بھی بھڑا ہے، وہ تو بھیڈو بھی نہیں بنتا۔ حضور نے فرمایا بکری بھی کدی اختلاف نہیں کرے گی۔ اگلی بات جی ہن سنو، غازی ممتاز جیل دے قابل ہے یا زیارت دے قابل ہے؟ فتوی رسول اللہ دا نا اسی نہیں کہندے نا، اسی تو کہنا ہی نہیں، فتوی رسول اللہ دا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، فرماؤ میرے غلاموں جو آدمی ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے ما ورائے عدالت، اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب، فرمایا اگر ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو کہ جس نے اللہ رسول کو بتائے بغیر، عدالت سے پوچھے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، عدالتیں لگی ہوئی ہیں، میری عدالتیں ہیں، لیکن ما ورائے عدالت جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے، فانظروا الی عمیر بن عدی، فرمایا عمیر بن عدی کی زیارت کرو صاحب۔ لو جی ہم اس قانون کو مانتے ہیں، جسٹس افتخار چودھری صاحب ہم اس قانون کو مانتے ہیں۔ اس قانون کے علاوہ جو غازی کو سزا دیتا ہے قانون، ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماننا تو بڑی دور کی بات۔ تہاڑیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں، ویڈیو میری بڑھ رہی، اسی تو چاہتے ہیں سانو ایک باری بلائے سپریم کورٹ وچ، پھر انہوں دسیے کہ تو جڑا انگریزاں دا قانون پڑھیا وہ ہو رہے، محمد عربی دا قانون ہو رہے۔ اسی تو کہہ رہے ہیں بولاؤ سانو، اپنی جدو عدالت دا مسئلہ آیا، اپنی عزت دا، جسٹس افتخار چودھری صاحب دی اپنی عدالت دا مسئلہ آیا تو یوسف رضا گیلانی نو بلا لیا، تو پھر حضرت عمر یاد آ گئے، انہیں کہہ دی جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ میں کہا جی اپنی پوچھڑ تے پیر آیا تے حضرت عمر یاد آئے، جدو حضور دی عزت دا مسئلہ سی اس ویلے حضرت عمر کیوں نہیں یاد آئے؟ تو اس ویلے تو کیوں نہیں یاد آئے حضرت عمر کہ جدو بحرین بچے کھیڑ رہے سن انہاں جناب ایک پادری نو قتل کر دیتا ماورائے عدالت، حضرت عمر دی عدالت جدو مقدمہ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا او پادریو، او عیسائیو، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا، فرمایا تم میرے پاس آئے ہو تو میں ان بچوں کو سزا دوں؟ ان بچوں کے نبی کے خلاف جب بات ہوئی تو بچے غصہ نہ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے؟ احضر دم الاسقف، حضرت عمر نے فیصلہ سنایا عیسائیوں کو، فرمایا بھاگ جاؤ
عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہے، لیکن گستاخ رسول کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آخا جناب اس ویلے حضرت عمر تو کیوں نہیں یاد آئے؟ اپنی باری حضرت عمر یاد آ گئے نے۔ توجہ، آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں، حضرت عمر وہی لفظ کہہ دیتے، حضرت عمر موجود ہیں وہی لفظ کہہ دیتے جڑے آج لوگ غازی ممتاز دے بارے گلاں کرنے، لفظ کی کہہ دیتے۔ حضرت عمر فرمان لگے انظروا الی ھذا العام الذی تشدد فی طاعت اللہ۔ حضرت عمر فرمان لگے ویکھو اس نابینے نو، انہیں کتنا تشدد کیتا ہے، کتنی انتہا پسندی کی تھی کہ رسول اللہ کو پوچھا ہی نہیں۔ حضور دیاں عدالتاں جے لگی ہوئی سن تو حضور کو پوچھتے لیندے کم از کم کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی عدالتاں لگی ہوئی ہیں تو حضور کو پوچھتے تھے صحیح کہ جناب میں ایک زنانی مارنی گستاخ۔ تے حضرت عمر فرمایا دیکھو اے نابینا انہیں کتنا تشدد کیتا ہے۔ سنو جی رسول اللہ نے کیا بات فرمائی، غازی ممتاز کو انتہا پسند متشدد ماورائے عدالت بات کرنے والا کیا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، حضور نے کیا بات فرمائی؟ حضرت عمر نے کہا اس بندے نے بڑا تشدد کیا ہے، ماورائے عدالت قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر۔ حضور نے فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا کیوں ہے؟ فرمایا تو انہوں نابینا کیوں کیا؟ ولکنہ البصیر، اس تو وڈا کائنات وچ ویکھن والا کیڑا ہے؟ ٹماٹر جتنی اکھاں ہون تے ناموس رسول تو پتہ ہی نہ ہوے نابینا تے امام الانبیاء فرمان اس تو وڈا ویکھن والا کائنات وچ کوئی نہ ہوے۔ ناموس رسول دا مسئلہ اتنا وڈا ہے، اس واسطے حضور دی نہ بیک گل ایتھے نال تاریخی غور کر جاواں۔ تانوں پتہ ہے نبی علیہ السلام 27 غزوات وچ تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ کتنے؟ 27 غزوات وچ۔ غزوہ انہوں کہندے ہیں جہدے حضور خود تشریف لے جان، سریہ انہوں کہندے ہیں جہدے حضور صحابہ نو بھیجن۔ انہاں دی تعداد ہے 47 جڑے حضور نے صحابہ نو بھیجا۔ خود جتھے حضور تشریف لے گئے انہاں دی تعداد کتنی؟ کتنے ہو گئے دو میں ملا کے؟ 72 ہو گئے۔ 72 47 اور 27 کتنے ہوئے؟ 72 74 جنگاں ہو گئیاں۔ انہاں وچ کل صحابہ پتہ ہے کتنے شہید ہوئے؟ 259۔ 200 تے ایک گھٹ 60۔ جنگ یمامہ، آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی، ناموس رسول کے مسئلے کو نہیں جی ہم تو بات ہی ایسی نہیں کرتے۔ میں کہا تو کروڑ واری درود پڑھ تیرے منہ تے ماریا جائے گا، تو کروڑ واری نعتاں پڑھ جدے وچ رسول اللہ دی ناموس دی گل کوئی نہ ہوے نہ تو اورے کر بخاری شریف جا۔ میں ایک نعت خان دی نعت بھی سنا جاواں۔ غزوہ خیبر دی طرف جاندے نعت کیڑی پڑھی حضرت عامر بن عقبہ نے، تاکہ تانوں پتہ چلے بھائی نعت خان کہندے کنوں۔ نچ ٹپنا نے 5 قسم دی جناب ٹوپیاں تے 5 قسم دیاں پگڑیاں بننے والا نعت خان نہیں ہوندا۔ نعت خان اے ہوندا بابا جی جا رہے کتھے جا رہا ہے بھلا؟ غزوہ خیبر وال، غزوہ اے جا اے ویکھو اے اوتے لکھیا ہے امام بخاری عنوان ہی غزوہ خیبر بنیا۔ رات دا ویڑا صحابہ نو نیند آنی شروع ہوئی۔ حضرت عامر بن عقبہ انہاں دی آواز بھی بڑی دھڑلے والی تے اے نہیں سن بھائی مدینے ہی بیٹھے ہوئے سن میں صرف نعتاں پڑھنا تسی ذرا جنگ لڑیا ہو میں پھر نعتاں پڑھاں گا۔ سانو مال روڈ تے نعت خان کدی نہیں کوئی نظر آئے جدو غازی ممتاز دا مسئلہ ہوئے۔ ویسے سٹیجوں تے جناب مٹ دے کوئی نہیں، 5 منٹ کے لیے مجھے بھی دے۔ میں کہا جناب جے ایتھے نعت پڑھنے دی صحیح چاساں دی تے ہائی کورٹ دے سامنے آنسو گیس چل رہے ہون اوتھے نعت پڑھن دا کیوں نہیں مزہ آندا؟ اے ذرا دیکھو اے بابا جی نعت خان بھی ہیں تے نال جا بھی رہے غزوہ خیبر وال تے صحابہ کیا بابا کوئی نعت سنا، نعت ذرا سنو کی پڑھی، اے بخاری وچ موجود ہے۔ نعت کی ہے اللہم لولا انت ما اہتدینا، آپ نے چونکہ ترنم نہ پڑھی تو میں بھی ترنم نہ پڑھنا۔ اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک، معاف کہنا والقین سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صیح بنا ابینا۔ اے نعت آپ پڑھ رہے، یہ معنی کہ وہ اللہ کے نام سے شروع، اللہم اللہ کے نام سے شروع۔ اللہم لولا انت ما اہتدینا، جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے؟ ولا تصدقنا ولا صلینا، جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتوں دینیاں سن تے نمازاں کتوں پڑھدیاں سن؟
فاغفر فدان لک ما آپ کہنا. سارے ائمہ نے اعلی حضرت بریلوی تک دی تشریح شعر دی کی تھی. فاغفر فدان لک. سنا مسلمان اسی جناب میں مولوی خادم پیر مکی 2 جمعے پڑھا کے سویرے جامع نظامیہ 2 سبق پڑھا کے سمجھنا میں دین دا حق ادا کر دیتے. میرے شاگرد بڑے ہو گئے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول سارے صحابہ ہتھاں تے جانا رکھ کے جا رہا ہے. فاغفر فدان لک ما آپ کہنا دا معنی کیوے سارے محدثین نے معنی کیتا ہے. اغفر لنا تقصیرنا بحقک و نصرک. یا رسول اللہ اسی ہن بھی جانا دین جا رہے ہاں, جے تہاڈے حق وچ کوئی کمی ہوئی یا تہاڈی مدد وچ کوئی کمی ہوئی تے معاف کر دینا. سا جانا ہاتھ تے جا رہا ہے, پھر یہ دعا منگتے جا رہا ہے حضور معاف کر دینا, لیکن جدوں تک زندہ تہاڈے تے جانا دیندے رہن گے. تے حضور ساڈے وچ کوئی کمال نہیں, ساڈے تے اطمینان نازل کرنا, دعاواں منگتے رہنا. تے حضور جدوں کافراں نال مٹھ بھیڑ ہوے تے سانو جناب ثابت قدم رکھنا, نسیے کوئی نہ. تے حضور کافراں نے جدوں ساڈے تے دباؤ پایا اسی انکار کر دیتا, ایسا کہ ہٹا پرے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. تے حضور نے پتا ہے جدوں نعت سنی سانو اتنے کہندے جی مولانا صاحب اے نعت پڑھن دا کوئی ٹائم ہوتا. ویسے بھابیاں نے ویسے مسیتاں دے باہر لکھ دیتا فلا تدعو اللہ احدا, اللہ کے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا. انہاں نبی نو بھی غیر اللہ بنا چھوڑیا. انہاں مسیتاں باہر لکھ دیتا بھائی اتنے نعت کوئی نہیں ہوتی, اتنے یا رسول اللہ نہیں پڑھیا جانا. انہاں تے جھگڑا ہی مکا چھوڑیا. کہندے جی مولوی صاحب کوئی ٹائم ہوتا نعت دا. میں آکھیا جی ادھی رات دا ویڑا ہے, صحابی نعت پڑھ رہے, رسول اللہ نے آواز سنی, حضور نے فرمایا من ھذا السائق. حضور نے پوچھا ہے کون ہے جڑا نعت پڑھنے والا؟ قالوا عامر بن الاقوع. انہوں نے عرض کی تھی حضور عامر بن اقوع. قال یرحمہ اللہ. حضور نے فرمایا او دے تے اللہ رحم کرے. میں آخیا جی ادھی رات دا ویڑا بھی ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کے نیند میں خلل ڈال رہے ہو, نعت ادھی راتی بھی پڑھی جائے تو حضور دعا دے دیں. کی دے دیں؟ اہل سنت بڑی دلیری نہ حضور دا میلاد منا. کس نال؟ اینج گھٹ گھٹ کے نہیں, اینج کر کے. یہ تہاڈی سستیاں دی وجہ تو میلاد شریف تے جلوس تے فائرنگ ہوئی. اینج بھی کدی ہویا یار میلاد جلوس وچ ہوندا کیویں؟ حضور آ گئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, نعرے تکبیر نعرے رسالت. جے پاکستان وچ میلاد دے جلوس تے بھی فائرنگ ہو جائے تے دسو ہن بچا کی ہے اہل سنت دا؟ کوئی بچی گل؟ اٹھو دلیر ہوو. 12 ربیع الاول شریف آوے تے امیر سنی تے امیران او تے جناب حلوے تے ککڑ پکا کے لوگاں نو کھوان. اتنا امیر ہوے تے غریباں نو سوٹ ونڈے. جیڑا بھی کوئی پوچھے ہوئے کیوں مینوں سوٹ ونڈ رہا, انہیں کہا تینوں پتہ نہیں اج حضور آ گئے. تے جیڑے غریب سنی ہیں نا, اتنا مریا کوئی بھی سنی نہیں ہوندا, او جناب ٹافیاں دے پیکٹ لے کے گلی کھڑے ہو جان. جیڑا بچہ بڈھا گزرے انہوں 2 ٹافیاں دیو. او پوچھو ہوئے کیوں ونڈ رہا, انہوں کہا تینوں پتہ نہیں اج حضور آ گئے. سنی اینج سینہ چاڑ کر کے حضور دا میلاد منان. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. رہے گا یوں ہی ان کا اینج تے نہیں نا غازی ممتاز دی اڈیالہ جیل نہ روحانی طور تے آواز ٹکرائے. اے تے اج راوی دریا بھی کراس نہیں کیتا انہیں. ول کر کے نعرہ لاؤ. پنڈی پہنچے پھر پنڈی والوں دائیں طرف اڈیالہ جیل ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اجے جیلم پہنچی اگے گجر خان اگے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہن اڈیالہ جیل وال موڑو. پنڈی پہنچ گئی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. واخر دعوانا